السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے طہارت و نظافت کی خصوصی تلقین کی ہے۔ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اسلام نے نماز کے لیے جہاں وضو کی شرط لگائی ہے اور وضو کو نماز کے لیے لازم قرار دیا ہے، وہیں نواقض وضو بھی بیان کیے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے نواقض وضو کی وضاحت کریں گے۔ نواقض وضو میں سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز سبیلین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے پیشاب یا پاخانہ کے نکلنے کی جگہوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ نواقض وضو ہیں اور ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ عقل کا زائل ہونا ہے، یا انسان پر جنون، بے ہوشی، نشہ یا نیند کا طاری ہونا ہے۔ یہ چیزیں نواقض وضو ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اس حالت میں حدث کے نکلنے کا شبہہ برقرار رہتا ہے۔ جہاں تک معمولی نیند کا مسئلہ ہے جس میں انسان پوری طرح غرق نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایسی نیند ہے جس میں اگر انسان کو حدث لاحق ہوتا ہے تو اسے حدث کا احساس ہو جائے گا اور اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ اسے حدث لاحق ہوا ہے اور پھر وہ خود بخود وضو بنا لے گا۔ تیسری چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ اونٹ کا گوشت کھانا ہے۔ چوتھی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جس کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف بھی ہے وہ ہے شرمگاہ کو براہ راست مس کرنا۔ اور اگر کوئی انسان شرمگاہ کو براہ راست مس کرتا ہے بعین طور کہ اس کے ہاتھ اور شرمگاہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے تو بعض اہل علم کے مطابق اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ کچھ اہل علم نے اس کو نواقض وضو میں نہیں مانا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں انسان وضو بنا لے۔ دینی بھائیوں، نواقض وضو میں سے اگر کوئی چیز آپ کو لاحق ہوتی ہے، جیسے سبیلین سے کوئی چیز نکلتی ہے، یا جنون اور بے ہوشی یا نیند آپ پر طاری ہوتی ہے، یا شرمگاہ کو براہ راست آپ نے مس کیا ہے، یا اونٹ کا گوشت کھایا ہے، ان حالتوں میں سے کوئی حالت اگر آپ کے ساتھ لاحق ہوتی ہے تو آپ کو وضو بنانا چاہیے اور پھر نماز ادا کرنی چاہیے یا مصحف کو چھونا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے صحیح طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔